اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ تمام مشکلات کے حل کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی غم پریشانی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر مہینے صدقہ کرنے سے آپ کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سامعین، صدقہ کرنے سے انسان بہت زیادہ برے حادثات سے بچ سکتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان پر غم پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی ہر مہینے صدقہ کرنے سے غم پریشانی آپ کے اور آپ کے تمام گھر والوں کے پاس کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ صدقہ لازم کیا کریں، کیونکہ صدقہ کرنے سے تمام مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر مشکل کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب تعالی اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے جو صدقہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کو ان کا حق دیتا ہے اور بے روزگاروں کو نیک روزگار دیتا ہے۔ ایسے بندوں پر رب تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ مہینے میں ایک مرتبہ صدقہ لازم کیا کریں۔ جس بندے پر رب تعالی خوش ہوتا ہے اس کو بے بہا دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس طرح کے کام کرنے سے رب تعالی خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے پر اس طرح مہربان ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت، کاروبار میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مہینے حسب توفیق صدقہ لازم کیا کریں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے گا، آپ کی ہر نیک دلی خواہش پوری کرے گا اور آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو تمام طرح کے برے حادثوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا گھر سے نکلتے وقت آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ روزانہ 100 مرتبہ یا رحیم یا کریم کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و ذکار آتا ہے، آپ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو بھی ذکر آتا ہے آپ روزانہ کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، ہم نے جو بھی تیرا ذکر و ذکار کیا ہے وہ سب تیری راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ میرے مولا، میں نے آج جو بھی پڑھا ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، سورۃ یاسین پڑھی ہے، آیت کریمہ پڑھا ہے، یا تیرے بابرکت ناموں کا، عالی شان ناموں کا ورد کیا ہے، مولا سب کا سب میں تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کا دیا ہوا صدقہ اپنی راہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔
اور آپ کو تمام بری آفات سے، بلاؤں سے، برے حادثوں سے محفوظ رکھے گا، غم پریشانیوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ذکر تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو آتا ہے آپ نے روزانہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ہر مہینے کس کس چیز کا صدقہ کرنا ہے جو آپ کو غم، پریشانیوں، بیماریوں، برے حادثات سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو بندہ کسی غریب کو لباس لے کر دیتا ہے، یعنی غریب کو کپڑے لے کر دیتا ہے، جب تک وہ غریب بندہ وہ کپڑے پہنتا ہے، اس لباس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، جب تک وہ لباس اس غریب کے بدن پر رہتا ہے، تب تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی جب تک غریب انسان اس کپڑے کو، اس لباس کو استعمال کرتا ہے، تب تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جس بندے نے غریب کو لباس لے کر دیا تھا وہ بندہ برے حادثات سے محفوظ رہتا ہے، تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ مال و دولت والے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ لوگ ہر مہینے کسی غریب کو ایک سوٹ لے کر دے دیا کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا کریں، کسی یتیم مسکین بچے کو کپڑے دے دیا کریں۔ یہ کام کرنے سے، صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اس بندے کو ایک سوٹ کے بدلے لاکھوں روپے دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ہر مہینے صدقہ کیا کریں۔ جو لوگ کسی کو سوٹ نہیں دے سکتے وہ ضرورت کے مطابق ان کو کچھ پیسے دے دیں۔ جو پیسے بھی نہیں دے سکتے وہ ہر مہینے 7 انڈے کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں۔ جو انڈے بھی نہیں دے سکتے وہ ہر مہینے 100 روپیہ دے دیا کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، مال و دولت والے ہیں، دولت مند ہیں، وہ غریبوں کو ہر مہینے کچھ راشن دے دیا کریں، گوشت دے دیا کریں، یا کالی مرغی زندہ خرید کر غریبوں کو دے دیا کریں، کسی غریب کو دودھ دے دیا کریں۔ یہ تمام کام کرنے سے رب تعالی خوش ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز آپ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیں، وہ بھی مہینے میں صرف ایک مرتبہ، تو یہ دیا ہوا صدقہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ کے ہاتھوں کا دیا ہوا آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہر مہینے کسی نہ کسی چیز کا صدقہ لازم کیا کریں، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، 1000 مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب لوگوں کو صدقہ خیرات لازم کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ خیرات لازم کیا کریں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارا رزق جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اتنا دیا ہوا ہے، ہماری ضرورتوں سے زیادہ رب تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ روپے، کچھ پیسے، کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو رب تعالی اس چیز کے بدلے ہمیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم اس پیسوں میں سے کسی غریب کو دے دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو، ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو۔ جب آپ نے ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ دینا ہے تو رب تعالیٰ نے دوسرے ہاتھ سے آپ کو اتنا زیادہ عطا کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ یہ روپیہ پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے، ہمارا کاروبار کہاں سے ترقی کر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ غریبوں کو مال دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ آپ کو 100 روپے کے بدلے رب تعالیٰ 1000 روپیہ عطا فرمائے گا۔ آپ سچے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں،
رب تعالی آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، اپنی رحمت کا سایہ آپ پر کس طرح کرتا ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا زیادہ عطا کرتا ہے، ہماری ضرورتوں سے بھی زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں سے دعائیں لیں، والدین کی عزت کریں، والدین کا احترام کریں۔ یہ ساری چیزیں صدقہ خیرات کرنے میں شامل ہیں، اس لیے آپ سب لوگ صدقہ خیرات لازم کیا کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ تھی اس وظیفے کی اور صدقہ کرنے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔